مطلب یہ جو نعرے لگاتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی والی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواتین ٹھیک نہیں ہیں؟ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اب اگر مٹھائی پڑی ہے، مٹھائی کے اوپر اگر آپ کپڑا نہیں ڈالیں گے تو ظاہر ہے وہ جو مکھیاں ہیں شاید کہ وہ دوسری وہ تو پڑیں گی. بالکل بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. عورت مطلب آپ کو مٹھائی کی طرح لگتی ہے. جی، اگر ان پہ کپڑا ہوگا، ان پہ پردہ ہوگا، ان کا لباس اچھا ہوگا تو ایک مرد اس کو بری نظر سے کیوں دیکھے گا؟ اب ایک پردے میں جو ہے اسے ہم بری نظر سے کیسے دیکھ سکیں گے؟ ہمیں بھی شرم آئے گی پھر. صحیح صحیح. مطلب خواتین کو گھر رکھا جائے اور ان کو مطلب ان کو پردہ کرنا چاہیے اگر ریپ کیسز کو روکنا ہے تو. جی، اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس وقت میں بھی ادھر تھا لبرٹی میں، لاک ڈاؤن ہوا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں جی رات کے وقت ان کو نکلنے کی مرضی دی جائے، ہمیں کوئی پوچھے نہ. نہیں، یہ پوچھنا چاہیے گھر والوں کو. اب دیکھو ایک عورت بن سنور کے جا رہی ہے تو مرد کو چاہیے کہ یہ دیکھے یار بن سنور کے کس لیے جا رہی ہے، کس کے لیے جا رہی ہے. بننا تو اسے اپنے شور کے لیے چاہیے نا، نہ کہ بازار میں جانے کے لیے، نہ کہ کہیں اور جانے کے لیے اس کو بننا سنورنا. ریپ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن. پنجاب میں پچھلے سال تقریباً 4000 ریپ کیس ہوئے ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی ہے کہ یہ جو ڈریس پہنے جا رہے ہیں، ٹرائز پہنے جا رہے ہیں، جینس کی پینٹیں پہنی جا رہی ہیں، بچیوں کو چھوٹی چھوٹی کو سال لے کے آ رہے ہیں. ریپ نہ ہو تو اور کیا ہو؟ پہلے تو پردہ ہونا چاہیے نا. یہ فاشی تو انہوں خود عورتوں نے پھیلائی ہوئی ہے. کیسے نہ کوئی بندہ یہ کام کرے؟ مطلب جو رات کو اکیلی نکل جاتی ہیں، ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں ہوتا تو وہ تو غلط بات ہے نا. یہ اسلام کا، ہمارا اسلام یہ کہتا تھوڑی ہے. عورت کا کیا ہے معنی؟ پردہ کیا عورت کا زیور ہے. عورت کو پردہ کرنا چاہیے، گھر میں رہنا چاہیے. اگر نکلنا بھی ہے تو اپنے خامن کے ساتھ نکلے. اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر بھی پردے میں نکلے. تو پھر کیا اگر عورت نے دفاع کرنا ہے اپنا، اس کے لیے پھر اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اس کو یہی ہے کہ پردہ کرنا پڑے گا اور یہاں گھر میں رہنا پڑے گا. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جینس کی پینٹیں بنا دیتے ہیں. عام لوگ تو اس چیز کو نہیں نا کرتے فالو. مطلب جو لوگ اس طرح سے، جو خواتین باہر نکل رہی ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. میری نظر میں وہ غلط ہے. ان کے ساتھ ایسا ہونا، پھر کہتے ہیں جی یہ ریپ ہو گیا، فلانا ہو گیا. اس سے بہتر ہے کہ بندہ یہ کام ہی نہ کرے، پردے سے نکلے. بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو گورنمنٹ پھر کیا کرے اس کے لیے؟ گورنمنٹ کو چاہیے پردہ الاؤ کرنا. جو اب موٹر وے پہ واقع ہوا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جب جو ہمارا معاشرہ ہے نا، یہ اب عورتوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا. مثال کے طور پر اب جو حقوق ہیں، جو مرد ہیں وہ اب زور نہیں رکھ سکتے. مثلا اپنا جو گھر ہے، اپنی فیملی ہے، اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ عورتوں کے ہاتھ میں طاقت زیادہ آ گئی اس لیے ہو رہا ہے؟ ہاں، اس لیے عورت ہو رہے ہیں. اب دیکھو نا، وہ ایک بات یہ تو ٹھیک ہے اب ریپ ہو رہا ہے، اس کا ایکشن لیا جائے. لیکن ایک بات ہے، اب جو ادھر لاک ڈاؤن اس کے بعد کرتے ہیں کہ جی اس میں اب دیکھو کہتے ہیں جی ہمارا جسم ہماری مرضی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اب ریپ ہوا اس کا ایکشن لیں، اسے پھانسی دیں. لیکن اس کے باوجود عورتیں اب یہ کہتی ہیں کہ اب ہمیں آزادی دی جائے، اس سے زیادہ آزادی دی جائے. لیکن یہ آزادی اس کو زیادہ نہیں دینی چاہیے. اب ہم کنٹرول کرنا چاہیے. اب ہم جو مرد ہیں اب ہم ان پہ زور نہیں رکھ سکتے. اس لیے جب ہاتھ سے کوئی چیز نکل جاتی ہے تو پھر وہ الزام ہمارے اوپر. وجہ ان کی آزادی ہے، کپڑے صحیح نہ پہننا ہے، یا پھر یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہے ان کو قابو کرنا چاہیے، ریاست کی ریٹ نہیں ہے، قوانین صحیح نہیں ہیں؟ ان سب میں سے اصل وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ اصل وجہ تو یہ ہے کہ کچھ عورتوں کی بھی غلطی ہے کہ جو مطلب کہ اس عورتوں کی بھی غلطی ہے کہ جو اس طرح کے اپنا ڈریس نمائش کے لیے پہن کے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی، مطلب کہ مرد کو ہائپر کرنا ہے. اور مرد کی بھی غلطی یہ ہے کہ وہ اس طرح کی مطلب حرکت کرتے ہیں کہ نہ کہ وہ اپنے گھر میں نہیں دیکھتے کہ اپنے گھر میں کڑی سزا دی جائے. تو عورت کی جو آزادی ہے، یا میرا جسم میری مرضی کا نعرہ ہے، یا اس کو آپ کو لگتا ہے کہ آزادی ہے کہ جو اس کا دل کرے وہ پہنے؟ یہ سب غلط ہے. عورت کی آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو گھر تک آزادی ہے. یہ نہیں کہ مطلب کہ آپ کو بازار یا سڑکوں پہ نمائش کے لیے پیش کیا جائے. یہ غلط ہے. سب کا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں آپ اپنے ہسبینڈ یا بھائی یا مطلب مرد کا حکم مانیں، آپ ان کا حکم مانیں، ان کے پہرے داری کریں کہ نہ کہ اس طرح کے کوئی واقعات استعمال کریں کہ جس سے مطلب دوسرے لوگوں کو بھی معاشرے میں مطلب کہ شرمندگی کا اٹھانا پڑے. تاکہ کشمیر کیا کہتے ہیں بڑا غلط میسج جاتا ہے. اسلامک کنٹری ہے ہماری، اور ہماری ہر لڑکی جو ہے وہ یہ ٹک ٹاک، یوٹیوب اور فیس بک کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں بڑھ جاتی ہیں. تو پھر خواتین کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہ ریپ نہ ہو؟ خواتین کو بیسک سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ اپنا لباس درست کریں. ہماری خواتین کا لباس بہت زیادہ خراب ہے، جو آپ بھی دیکھتے ہیں. کوئی جان بوجھ کے جو ہے آپ کو دیکھ کے نہیں چھیڑتا جب تک آپ اس کو ہینڈ نہیں دیتے. جنرلی سی بات ہے یہ. آپ یہیں دیکھ لیں یہاں خواتین کا کس طرح کا لباس. ایک خاتون اگر کپڑے اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلے تو پھر وہ
نقاب کر کے نکلے. وہ جو دیکھنے والے ہیں نا ان کو بھی شک رہے گا کہ یار اس میں شاید نقاب کے اندر میری بہن نہ ہو, میری ماں نہ ہو, میری بیٹی نہ ہو. اگر آپ کھلے چہرے کے ساتھ جائیں گے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا خدا نہ خواستہ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں ڈھانپتے تو پھر کیس بڑھیں گے. اگر جو آزادی ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو انتخاب کرنے کا حق ہونا چاہیے اپنی مرضی سے لباس پہننے کا, یا میرا جسم میری مرضی کا نعرہ ہے, اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ تو وہ یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے کہ میرا اللہ, میرا منصف, میرا قرآن, میری اللہ پاک کی حدیث. وہ قرآن و حدیث پہ کیوں نہیں عمل کرتی؟ پھر کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی. تو پھر اس کی مرضی نہیں ہوگی, مرضی اس کی ہوگی جو جس نے اس کو پیدا کیا ہے. تو ایسے کہنے والی خواتین کا اگر ریپ ہو جائے پھر تو پھر وہ اپنے آپ کی خود ذمہ دار ہے. کسی کے ساتھ آپ بلیم نہیں دے سکتے. رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے کلچر کو سمجھے سب سے پہلے. اس کے لیے انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ میں نہیں کہتا کہ برقع پہن کے نکلے, میں نہیں کہتا کہ وہ بالکل نقاب کر کے نکلیں, لیکن آپ اگر یہ دیکھیں تو آپ کو غلط فہمی کا شکار اس طریقے سے آپ ہو سکتے ہیں. آپ ابھی اسی لائن میں گھومیں جا کے, آپ کو ہر لڑکی کے ساتھ ایک جو نا کوئی لڑکا, یہاں تک کہ دو تین لڑکیوں کے ساتھ ایک لڑکا اس طریقے سے نظر آئے گا. اور یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر نہیں. ہاں, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. مطلب لازمی نہیں کہ وہ میاں بیوی ہو. آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں, یونیورسٹیز میں ہر کپل میاں بیوی نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں مرد حضرات میں کوئی پرابلم ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر ہم حضور پاک کے فرمان کے مطابق جائیں تو جو عورت پردہ کرے گی اس کے اوپر لوگ کم دیکھیں گے, جو عورت پردہ نہیں کرے گی اس کے اوپر لوگ زیادہ دیکھیں گے. ایک تو یہ وجہ ہوگی. تو کرین منگاؤ 100 فٹ والی, اس کے ساتھ جنریٹر اوپر جاتے ہیں, اس کے ساتھ اوپر لٹکا کے سر عام پھانسی, سر عام پھانسی دو اس کو لٹکا کے, اور نیچے سے فائر مارو اس کو, بریسٹ خالی کرو اس کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے, اتنی لمبی لمبی گولیاں ہونی چاہیے. جب باڈی نیچے آئے نا تو باڈی نہ ہو, 6 ہوا ہو. تو اس طرح واقعات یہ رکیں گے. واقعات میں کہتا ہوں لوگ ایسے جب لڑکیوں کو کہتے ہیں نقاب پا کے گھومیں گے, پھر لڑکے نقاب پا کے. تو ریاست کچھ کر رہی ہے خواتین کے تحفظ کے لیے؟ ہے اب تو کافی زیادہ, لیکن اب جو نا نیگیٹیوٹی زیادہ آ رہی ہے کہ مطلب خواتین کو آزادی کے نام پر جو بہت زیادہ ایک اسپیس دیا جا رہا ہے نا, اس کا کافی مس یوز بھی ہے. تو وہ شاید اس وجہ سے زیادہ پرابلم ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. تو آپ نے دیکھا ہے, اب شاید آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ بھئی میں نے ان کو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا, ان تمام تر لوگوں کو جب یہ جہالت پھیلا رہے تھے, اور ان کے آگے سے سوالات کے جواب کیوں نہیں دیے, یا انہیں تنگ کیوں نہیں کیا. تو وہ اس لیے نہیں کیا کہ میں ان کو ایجوکیٹ کرنے نہیں گیا. میرا پرپز یہ تھا کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سخت سزاؤں سے مسئلہ حل ہو جائے گا, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بیمار اصل میں ذہن ہے, انسان نہیں ہے. اور کوئی عورت کو مٹھائی سمجھ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے بچیوں کو جینس پہنا دیتے ہیں اسی لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ مرد کے ہاتھ سے عورت نکل چکی ہے اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے, اور کوئی عورت کہہ رہی ہے کہ اس کو بہت آزادی مل چکی ہے عورتوں کو, اس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اصل میں یہ بیماری جو ہے نا یہ ذہن کی ہے, اور آپ جتنی مرضی پھانسیاں لگائیں لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ آپ کے سامنے ہے, اور اس کا علاج کیسے ہوگا؟ ایجوکیشن سے. تھینک یو.